لله الذي خلق السماوات والأرض ورفع الشأن العلم والعلماء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید ایک ایسی انقلابی کتاب جو انسانوں کو تبدیل کر دیتی ہے، انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے. ایک ایسی انقلابی کتاب جو قوموں کو زوال سے نکال کر عروج پہ پہنچاتی ہے، ظلمات سے نکال کر نور پہ پہنچاتی ہے. ایسی کتاب جب ہمارے درمیان میں ہے تو اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں. ان تمام ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری قرآن مجید کو پڑھنے کی ہوتی ہے، اس کی تلاوت کی ہوتی ہے، جو عام طور پر جس میں ہم اور اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. قرآن مجید کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کو اسی طرح پڑھتے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. تو قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے اہم رول جو ادا ہوتا ہے وہ تجوید کا ہوتا ہے. تجوید کے متعلق کچھ باتیں اس موقع پر ہمیں یہاں کرنی ہیں. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر نوجوانوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور اکثر نوجوان سوال کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کو پڑھنے کی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے کیا؟ ایک ایسا سوال ہوتا ہے. ایسے ہی کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ ہم کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے جو عام طلبہ ہے، جو حفاظ نہیں ہیں، حفاظ علماء کو چھوڑ کر، ہمارے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کیا؟ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. تو ان سوالات کا ایک سادہ سیدھا جواب یہی ہے کہ جب ہم کسی زبان کو پڑھتے ہیں، کوئی لینگویج ہم جب بولتے ہیں، انگلش ہو یا ہندی، تیلگو، کوئی دوسری لینگویج، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے جو الفاظ ادائیگی ہے اسی طرح آپ ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر انگلش ہے تو انگلش کی جو ادائیگی آپ اس کی جو الفابیٹس ہے اور اس کی جو ٹینس ہے، اس کی جو پروننسیشنس ہے، اس کو آپ اسی طرح ادا کرتے ہیں جس طرح ادا کرنے کا ہے، جو آپ کو سکھایا گیا ہے. آپ اے کو اے بولیں گے، بی سی ڈی اسی طرح بولیں گے. آپ کوئی دوسرا اس میں اے بے صحیح اس طرح کے آپ الفاظ استعمال نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو سکھایا گیا ہے، اس کا وہ اسی طرح پڑھنا چاہیے، اس لیے آپ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں. لیکن جب یہ بات ہم عربی پر یا قرآن مجید کو پڑھنے کے پاس پہنچتے ہیں تو اس قاعدے کو ہم بھول جاتے ہیں اور جس طرح ہم کو مرضی میں آتی ہے اسی طرح ہم عربی کے الفاظ کو پڑھ دیتے ہیں. یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پروننسیشن ہم نہیں کر سکتے. اس کا یہ چونکہ ہم عام آدمی ہیں، ہم حافظ نہیں ہیں، ہم مدرسے میں نہیں پڑھے. تو میں ایک سوال کہ جو آپ کی مادری زبان ہے اس کے علاوہ جتنی زبان آپ جانتے ہیں، اگر آپ اردو بولنے والے ہیں تو جو دوسری انگلش ہو یا ہندی، تیلگو یا کوئی زبان جو آپ بول رہے، کیا یہ آپ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا سیکھ کر آئے تھے؟ نہیں. آپ نے جب بڑے ہوئے، جب آپ اب دنیا میں جب نکلے، جب پڑھنے لگے تو آپ سیکھ گئے اس کو. جب سیکھنے کی موقع آیا تو سیکھ گئے اس کو. اسی طرح عربی کے بھی کچھ قواعد ہیں، عربی کے بھی کچھ پروننسیشن سے اس کو سیکھنے سے وہ آ جاتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ایک چیز بولتے، کیا قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے کیا؟ میں آپ کو اس کی مثال بھی انگلشی سے دوں گا. انگریزی زبان میں ایکسیپٹ ایک لفظ ہے قبول کرنے کے لیے، کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے ایکسیپٹ ہم کہتے ہیں. اگر
اس کی اسپیلنگ اگر آپ ACCEPT اگر نہیں کریں گے، اس کے علاوہ EXPET کریں گے ہم، ایکسپٹ، تو اس کے علاوہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس چیز کو آپ لینا چاہ رہے، اس کو قبول کرنا چاہ رہے، اس کے علاوہ آپ دوسری چیزیں قبول کرنے کا مطلب ہو جاتا. تو سمجھ میں یہ آ رہی کہ اگر لیٹر چینج ہو گیا تو اس کا معنی بھی چینج ہو جاتا، اس کا جو مطلب ہے وہ فوت ہو جاتا. تو اسی طرح قرآن مجید کے بھی جو الفاظ ہے، جو عربی کے جو الفاظ ہے، اس کا جب لیٹر چینج ہو جاتا ہے تو اس کا معنی بھی چینج ہوتا ہے. مثال کے طور پر صبر ایک لفظ ہے. صبر کہتے ہیں عربی میں برداشت کرنے کو، روکنے کو، یا اپنے اپنے ہدف تک، اپنے گول تک پہنچنے کو. اس بیچ میں جو رکاوٹ ہے ان تمام چیزوں کو فیس کر کے آگے نکلنے کے لیے کہتے ہیں. وہ ہے صاد بارہ سے صبر. لیکن آپ صاد بارہ کی جگہ سین بارہ پڑھیں گے، صبر پڑھیں گے، تو اس کے ایک دوسرے مطلب ہے، ایکسپلور کرنے کے، تلاش کرنے کے وغیرہ دوسرے مطلب ہو جاتے ہیں. تو ایسے جب اس کا خیال نہیں کریں گے ہم، تو ایسے قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کے اندر تحریف کا، اس کے اندر غلطی کا مطلب ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ بہت اہم ہو جاتا ہے. اسی طرح تجوید سیکھنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہر زمانے میں تجوید سیکھتے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی روایتیں ملتی ہیں ہم کو کہ بوڑھے لوگ، جو عمر دراز لوگ ہیں، وہ لوگ بھی قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے کوشش کرتے تھے اور سیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر. یہ باتیں ہم کو ملتی ہے سیرت کے ذریعے سے. تو قرآن مجید کو پڑھنے کے تعلق سے تمام جو سوالات ہمارے ذہن میں تصورات پاتے ہیں، اس کو ہٹا دینے چاہیے. اور قرآن مجید خود اپنی تلاوت، اپنی قرات کے تعلق سے کہتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ پورے ترتیل کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. رتل کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو پورے ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کو، پورے قواعد کے ساتھ صاف ٹھہر کر خوبصورت انداز میں ادا کرنے کو کہتے ہیں. جب قرآن اپنے آپ کے لیے رتل کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ہم پر ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اس کو اسی خوبصورتی کے ساتھ ٹھہر کر صاف اس کے پورے مخارج کو خیال رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آخری جو سوال ہم کرتے ہیں، یہ ہم سے جو غلطی ہوتی ہے قرآن مجید کو پڑھنے میں، غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم تجوید پہ، اس کی جو مخارج ہے اس پہ زیادہ ہم دھیان نہیں دیتے، بلکہ قرات پر، جو ٹیون نکالنے پر ہم بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں. جبکہ قرآن مجید کی جو خصوصیت یہ ہے کہ اس کی جو مخارج ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے جب آپ پڑھیں گے تو خود بخود اس کے اندر سے ایک نئی ساؤنڈ اس میں نکلتی ہے، ٹیون نکلتی ہے. تو اس چیز کا بھی خیال ہم کرنا چاہیے. اسی طرح یہ سوال، یہ عذر ہم پیش کرنا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، یا ہمارے پاس وہ ماحول نہیں جو مدرسے میں یا جو حفاظ کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی قابل قبول عذر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ آپ پر نہیں ڈالتا جتنا آپ سکت نہیں رکھتے. جب آپ کے اوپر قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کے وسائل، اس کے اسباب موجود ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. آج بہت سارے وسائل ہیں. خود آپ کے پاس ایسے دوست ہوتے ہیں جو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے وسائل آج نیٹ پر، یوٹیوب پر، فون پر بہت سارے وسائل ہیں سیکھنے کے لیے. بہت سارے علماء ہمارے پاس حفاظ ہیں جن کے ذریعے سے آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ کوئی معقول عذر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ انگلش، تیلگو یا دوسرے زبان، کچھ ایسے مشکل زبان بھی جب آپ پڑھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، تو آپ قرآن مجید کی اور زبان اور عربی زبان کیوں آپ نہیں بول سکتے؟ وہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے، تو ایسی زبان کو آپ کیسے آسانی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے؟ یہ تصورات، یہ خیالات، تمام چیزیں اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے اور ہم اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ یہ ہماری ورتل القرآن کی کلاسز انشاءاللہ ہم اسی لیے فراہم کر رہے ہیں آپ کو، کہ تاکہ آپ قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں، اس کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ سے ہماری خواہش ہے کہ ہمارے اس ویڈیوز کے ذریعے سے آپ
پوری کوشش کریں، پوری مشق کریے اور قرآن مجید کو انشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔